تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے یہ شب و روز، ماہ و سال کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ اللہ ہی کی تخلیقات میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن، رات اور سن، مہینہ، قرن، صدی، ان تمام کا نظام اسی نے مرتب کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو 12 مہینے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، اور انہی کو عربی مہینہ بھی کہا جاتا ہے، قمری بھی کہا جاتا ہے، اسلامی بھی کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ان مہینوں کا بیان نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن کے شارح اور ترجمان ہیں، انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مکے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان الزمانہ قد استدار علی حیاتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حیت پر، اپنی اصلی شکل پر آ گیا ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمینوں و آسمانوں کی تخلیق کی تھی، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں، اکٹھا ہیں، اور 4تھا مہینہ ذرا ہٹ کر بیچ میں پڑ رہا ہے، وہ رجب و مضر، اور رجب مضر ہے، یہ 4تھا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینہ حرمت والے ہو گئے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے نفسوں پر ان میں ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں کی جو عزت ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کو برقرار رکھو۔ اب ایک مسئلہ نقطہ بیان کر دیتا ہوں، بہت زیادہ گہرائی میں جانے میں وقت نہیں رہے گا۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یہ سہولت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اہل عرب
جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو دور دراز علاقوں سے آتے تھے، سہولتیں نہیں تھیں، آمد و رفت کے سادھن اور ذرائع نہیں تھے، تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، تو آتے تھے دور دراز۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کوئی شام سے آ رہا ہے تو کوئی یمن سے آ رہا ہے تو کوئی اور کسی علاقے سے آ رہا ہے، تو 3 مہینے اکٹھا، تاکہ وہ پیدل چل کر کے، اونٹوں پر چل کر کے، کھچروں گدھوں پر چڑھ کر کے آ کر کے حج کر لیں، اور حج کرنے کے بعد اطمینان سے پھر اپنے ٹھکانے پر، اپنے وطن، اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ تو یہ 3 مہینہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور رجب مضر، یہ مہینہ ذرا بیچ میں رکھا گیا ہے تاکہ بیچ میں بھی اگر کسی کو عمرہ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی آ کر کے عمرہ کر کے چلا جائے۔ عرب میں جانتے ہیں آپ لوگ، لوٹ مار اور بدامنی تھی، غارت گری تھی، تو امن، یہ 4 مہینے جو امن والے ہوتے تھے اس کا سب لحاظ اور خیال کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت والے بھی، چور ڈاکو جتنے تھے سب اس کا خیال کرتے تھے، اس میں غارت گری نہیں کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ نہیں مچاتے تھے، تو لوگ اطمینان سے آ کر کے حج کر کے چلے جاتے تھے، عمرہ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت ہے۔ بہرحال حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ آپ کا محرم بھی ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ سن بدل چکا ہے، اب 44 کے بجائے 45ویں ہجری لگ چکی ہے، اور یہ نیا سال یہاں سے آغاز اس کا ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کی بھی حرمت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، اس کی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الشہر، اس کو افضل شہر آپ نے قرار دیا، افضل الشہر بعد شہر رمضان، بعد شہر رمضان، شہر رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ جس کو آپ لوگ محرم کہتے ہو، یہ افضل مہینہ ہے۔ اس کو آپ نے 12 مہینوں میں رمضان کے بعد افضل مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اسی سے بعض لوگوں نے معنی بھی اخذ کیا ہے کہ جب افضل مہینہ ہے تو اس میں عبادتیں بھی افضل ہیں، اور اس کے اندر روزے بھی رکھے جائیں تو افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن ذخیرہ حدیث میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عاشورہ محرم کے علاوہ روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت و کوئی ذکر نہیں مل رہا ہے۔ افضلیت اس کی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی گئی، اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے بیت اللہ، تو اللہ کی طرف بیت کی اضافت کی گئی ہے اس کی عزت و تکریم کے لیے۔ ایسے اس حدیث کے اندر جو ہے کہا گیا ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، تو اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دینے سے اس کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے اندر یوم عاشورہ پڑتا ہے، یعنی 10واں محرم، جس کو عاشورہ محرم بھی کہا جاتا ہے، 10واں محرم بھی۔ تو اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ مشروع ہے، اور بلکہ نفلی روزوں میں افضل بھی ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ عاشورہ محرم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے 1 سال، گزشتہ سال جو بھول چوک غلطیاں ہوئی ہیں، صغائر گناہ ہوئے ہیں، وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا،
تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا تھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیا تھا، اور فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ، اپنے پورے روب داب شان و شوکت کے ساتھ بحر قلزم میں غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا۔ تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے خود ہی ان لوگوں سے پوچھا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی ایک تعداد تھی، یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو ان لوگوں سے آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، اور یہ روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو وہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب اس کی جو ہے نفلیت باقی رہ گئی کہ یہ نفل روزہ رہ گیا ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس مہینے کی یہی ثابت شدہ فضیلتیں ہیں کہ نمبر 1، یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، اور دوسرے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر عاشورہ محرم پڑتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ البتہ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہودی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی مشابہت نہ رہ جائے کہ ہم ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ پہلے سے تو روزہ رکھ ہی رہے تھے، جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا کہ عاشورہ محرم کو روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہو جانے کے بعد اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچایا ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو صرف اس بنا پر ان سے منع کر دیا گیا کہ غیر قوموں کی مشابہت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم، ہماری امت، ہمارے اہل ایمان گڈ ہو جائیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو ایسے کئی ایک امور ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہی ثابت شدہ فضیلتیں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی ہے صحیح حدیث سے، لیکن ذرا سی بات تھی، اندیشہ عظم نے جیسے بنا دیا ہے، اسے بڑھا دیا ہے اسے زیب داستاں کے لیے۔ تو زیب داستاں کے لیے شکم پرور لوگوں نے، ملاؤں نے اور گمراہ قسم کے لوگوں نے محرم کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کر ڈالی ہیں۔ ان فضائل میں سے کیا ہے؟ ایک فضیلت تو ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے جودی پہاڑ پر لگی، اور اسی دن فلاں فلاں فلاں، کتنی باتیں میں بیان کر ڈالا ہے صرف لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھانے کے لیے، اور تاکہ اسی میں لوگوں کو ابھاریں صدقہ پر، خیرات پر، دعوت کھلانے پر، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ تو ان کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ہے، اگر کہیں کوئی ہے تو نہایت ضعیف، یا کہیں اگر ہے کوئی تو وہ بالکل باطل ہے، جس کی کوئی سند درست نہیں ہے۔ تو ایسے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے۔ البتہ اب ایک بات یہ عرض کروں کہ اسی دن حضرت امام حسین، ایک بات رہ گئی اس کو ذکر کر دوں کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی ملا دوں گا تاکہ مشابہت نہ ہو۔
تو جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے 9ویں تاریخ معلوم ہو رہی ہے کہ محرم کے ساتھ عاشورے کے ساتھ ایک دن جو ملایا جائے 9 تاریخ کو ملانا چاہیے، 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ بہت پہلے سنتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر 9 کو نہیں رکھ سکا تو 11 کو رکھ لے، 9 10 یا 10 اور 11 کو ملا لے۔ تو 11 والی روایت تو سندن درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کسی مجبوری کے تحت کوئی رکھ سکا ہے تو 11 کو ملا لے تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ 9 اور 10 کو آدمی رکھے، یہی صحیح ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ عاشورہ نہیں تعسوع ہے، یعنی 9 تاریخ کو جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، اسی کی افضلیت ہے کہ وہ اپنی اس رائے میں منفرد ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد، جو ان کی بہت مشہور زمانہ کتاب ہے، اس پر گفتگو کی ہے، موقع نہیں کہ اس گفتگو کو یہاں چھیڑیں۔ تو یہ بات ہو گئی کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملانا بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اسی دن نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نہایت ہی کربناک اور دلدوز حادثہ پیش آ گیا۔ یہ واقعہ صرف اور صرف سیاست سے اٹیچ تھا، یہ بالکل راجنیت سے اٹیچ تھا، لیکن یہ راجنیت والے لوگوں نے، سیاست کرنے والے لوگوں ہی نے اس کو دینی مسئلہ، دینی موضوع بنا کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معصومیت، ان کی مظلومیت، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور کربلا کے واقعات کو اس طرح سے گڑھ کر کے پیش کیا ہے اور اس کو ماتم کا مہینہ بنا دیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں اہل تشیع نے، روافض نے گڑھ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے محرم کی جو فضیلت، اصل فضیلت جو ثابت ہے وہ تو پیچھے چلی گئی ہے، اور جو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے وہ یہی کہ نواز رسول کی شہادت کی وجہ ہی سے اس کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بنا دیا کہ یہ ایک اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف اور صرف کفار سے لڑنے کے لیے نکلے تھے اور اسلام کی رسمیں مٹ رہی تھیں، ایمان کی رسمیں متزلزل ہو رہی تھیں، یہ سارے مسائل تھے۔ تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے وہ کربلا گئے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک شیعہ شاعر کہتا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی وصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یزیدیوں کو یعنی شامی فوج کو اور شامی لشکر کو، شام کی جو حکومت تھی اموی، اس کو انہوں نے کافر ٹھہرا دیا اور کافر گردانا۔ تو صرف یہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر کے اور آل رسول کی فضیلت کو بیان کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں، اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے ایک جذباتی مسئلے کو چھیڑ کر کے ان لوگوں نے اس کو ایک دینی رنگ دے دیا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ایشو کو چھیڑ کر کے لوگ اور کس طرح سے مذہبی نفرت پھیلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہی حال وہاں بھی تھا کہ آل رسول کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل، ان کے مناقب بیان کیے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے اور ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے حضرت حسن کو گود میں اٹھا لیا تھا اور فرمایا کہ اے اللہ انی احبہ، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کر تم ان سے بھی محبت کر۔ تو کتنا اونچا درجہ ہے ان کا۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانہ من الجنہ، یہ میرے جنت کے دو خوشبو ہیں، میرے دو پھول ہیں، ان کا مقام مرتبہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے عبداللہ بن سبا کی جو پارٹی تھی اہل تشیع، اہل روافض نے اس کو ابھارا، ورغلایا، اور ورغلا کر کے اس کو ایک مذہبی ایشو بنا دیا، حالانکہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو عرض کروں کہ کربلا کے واقعات اکثر شیعوں اور روافض کے گڑھے ہوئے ہیں، بیان کیے ہوئے ہیں، اور ان کی کتابوں سے لے کر کے اہل سنت بھی ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کتنا ان کے دھوکے میں آ گئے تھے کہ اسی کو اصل دین سمجھ رہے تھے، اور تاشا، ڈھول اور مجیرہ اور جھانج اور تعزیہ بنانا، پھیرے لگانا، آسا ملیدہ بنانا، یہ سارا کام دین کے نام پر ہوتا تھا اور آل رسول کی محبت کے نام پر ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہمایوں بادشاہ، ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر کے ایران، بہت مختصر نظر کرتا ہوں دو تین جملوں میں، شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران بھاگ گیا، پھر وہاں جا کر کے ایرانی حکومت سے، جو شیعہ حکومت تھی ان سے مدد لیا اور تیاری کر کے پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف وہ پلٹا۔ ادھر شیر شاہ سوری ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا، پھر ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اس سے ایران کے احسان کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایران نے اپنے بہت سارے علماء کو اور ذاکرین کو ہندوستان بھیج دیا۔ وہ آ کر کے ہندوستان میں اپنے تشیع کہ مذہب کو پھیلانے لگے اور اہل بیت کے ذکر کو کرنے لگے۔ مرثیہ کی مجلسیں رچائی گئیں، ماتمی مجلسیں رچائی گئیں، یہ سب کچھ ہوا، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ جہانگیر کی شادی نور جہاں سے ہو گئی، وہ بھی ایرانی شیعہ تھی، اس کو بیاہ کر کے یہاں لے آیا۔ نام تو جہانگیر کا تھا، لیکن دراصل پردے کے پیچھے سے حکومت وہی چلا رہی تھی۔ جتنے قضات تھے، جتنے علماء تھے، سب اس نے ایران سے طلب کر کے یہاں جگہ جگہ بیٹھا دیا۔ انہی سارے لوگوں نے پھیلایا۔ جو لوگ یہ کام انجام دیتے تھے ان کو جاگیریں دی گئیں، ان کو مراعات دی گئیں، ان کو وعدے دیے گئے، منصب دیے گئے، قاضی اور جج بنائے گئے، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے یہ چیز پھیل گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی سب اثرات سے کہ اہل سنت میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں چلی آئی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام سے ان سب چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اب اہل سنت، یعنی ہمارے جو بریلوی لوگ ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو سمجھنے لگے، اور ادھر گزشتہ چند سالوں سے ان لوگوں نے بھی اس کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا ہے، اور اپنے عوام کو یہ لوگ بھی منع کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب اس سے دوری بنتی چلی جا رہی ہے، یہ سارے رسم و رواج مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کی گئی۔ ایک دوسرا موضوع بھی مجھے عرض کرنا تھا اور وقت ختم ہو گیا، وہ بھی 2-4 منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قحط سالی کی صورتحال ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ علاقے کے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، بہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کسان بے حد پریشان ہیں۔ نہ صرف کسان، ساری خلق خدا پریشان، اور جانور بھی پریشان، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو سنت بتائی ہے اور جو ہم کو طریقہ دیا ہے وہ صلاۃ استسقاء کا، پانی طلب کرنے کا، بارش طلب کرنے کا، اس کے 2 طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ میدان میں نکلا جائے اور لوگ وہاں جا کر کے عام حالات میں جس طرح جو کپڑے پہنتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثیاب البذلہ، میلے کچیلے کپڑے میں، یعنی مہمانی والا کپڑا نہیں پہنا گیا، جشن والا کپڑا نہیں پہنا گیا، تقریب والا نہیں، بلکہ جو روزانہ کا تھا وہی پہن کر کے لوگ نکلے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھائی۔ اس کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا ہے جو مسنون ہے کہ ممبر سے امام دعا کرے۔ یہ بھی ثابت ہے بخاری شریف کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے
ایک شخص دوران خطبہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال والمواشی، کہ مال اور جانور کھیتی باڑی سب تباہ ہو گئے، بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، لہذا آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر ہی سے دعا فرمائی تھی، اور اس کے بعد بارش کا نزول شروع، پورا ہفتہ برستا رہا، وادیاں بھر گئیں، کھیتیاں سیراب ہو گئیں۔ پھر دوسرے جمعہ کو آپ کا خطبہ جاری تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول اب اتنی بارش ہو گئی کہ اب اس سے بھی تباہی پیدا ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ بارش کو تھام لے۔ تو آپ نے ممبر ہی سے دعا فرمایا تھا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاودیۃ والاکام والزراب وغیرہ، یہ دعا آپ نے فرمائی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، پھر بادل ہٹ گیا، بارش تھم گئی۔ تو ایک دوسرا جو طریقہ میں نے بتایا اسی پر عمل کرتے ہوئے میں اسی ممبر سے بارش کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ اب بارش کے لیے جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے الٹا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جو میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اس میں ہاتھ ہے الٹا کرنے کا ذکر ہے، لیکن ممبر سے جو آپ نے دعا کی تھی میں نے غور کیا، دیکھا حدیثوں میں الٹا سیدھا کا کچھ ذکر نہیں مل رہا ہے، لیکن اسی پر قیاس کر کے ہاتھ میں الٹا کرتا ہوں۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادکا وبہائمکا وانشر رحمتکا واحی بلدکا المیت، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اللہم جللنا صحابا کثیفا کثیفا دلوکا زہوکا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ مشرب میں